طرح کے اعتراضات، اشکالات اسلامی تعلیمات پر یہود اور مشرکین کے ہوتے رہے، اور باقاعدہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے اعتراضات اور اشکالات کے جوابات بھی دیے جاتے رہے۔ ایک اشکال یہودیوں کا یہ ہوا کہ قبلہ کیوں بدل دیا گیا، اور یہ اشکال اتنا زوروں پر تھا کہ مجمع در مجمع میں اسی کا ذکر، عام مجموعوں میں اسی کا ذکر، خاص مجموعوں میں اسی کا ذکر، گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین اسی اعتراض کو کر لیا تھا کہ قبلہ کیوں بدل دیا گیا۔ گویا کہ ان کے نزدیک بس نیکی یہی رہ گئی تھی کہ قبلہ بدلنے کے بارے میں اعتراض کرتے رہیں، کیوں بدل دیا گیا، کیوں بدل دیا گیا۔ اللہ نے باقاعدہ آیت بر میں ان کے اس اعتراض کا خاتمہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تمہارے نزدیک اور کوئی نیکی نہیں رہی، کیا تمہارے نزدیک صرف یہی نیکی رہ گئی ہے؟ اور اللہ نے باقاعدہ بتلایا ہے، اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ آیت بر میں بتلایا ہے کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں نیکیاں کیا کیا ہے، ایمان سے متعلق، اعمال سے متعلق، اخلاق سے متعلق، معاملات سے متعلق بنیادی موٹی موٹی باتیں اللہ نے بیان کرنے کے بعد یہ بتلایا کہ نیکیاں یہ ہیں جن پر تمہیں کاربند ہونا چاہیے تھا۔ یہ نیکیاں تو زندگی میں نہیں ہے، بس اسی اعتراض کو لے کر کھڑے ہو گئے کہ قبلہ کیوں بدلا، ارے تم کون ہوتے ہوئے ہمارے حکم پر اعتراض کرنے والے؟ ہم جیسے چاہیں اور جس طرح چاہیں اور جب چاہیں حکم کو بدل سکتے ہیں، تم کون ہوتے ہوئے؟ بندے ہو تو بندے بن کر ہی زندگی گزارو۔ یہ شیطان کی چھوڑو اور سنو، آیت بر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نیکیاں ذکر کرنے کے بعد بتلا دیا کہ جو ان اعمال پر کاربند ہو گئے، ان نیکیوں پر کاربند ہو گئے، جن کی زندگیوں میں یہ نیکیاں ہوگی، وہی سچے ہیں، وہی اچھے ہیں۔ پھر اللہ نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ان نیکیوں کو اور ان احکامات کو ذکر کیا۔ سب سے پہلا حکم آیا ہے آیت قصاص کا۔ کیا مطلب؟ کسی انسان نے دوسرے انسان کو قصداً، ارادتاً اگر قتل کیا ہے تو پھر اسلامی شریعت میں ایسے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ میں مقتول کے وارثین کو اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں، خواہ دیت لے کر ہی کیوں معاف نہ کریں، لیکن معاف کرنے کا حق اللہ رب العزت نے مقتول کے ورثہ کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا۔ اب اللہ رب العزت نے دوسرا حکم تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ حکم ہے وصیت کا۔ وصیت کے معنی نصیحت کے بھی آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے مجھے وصیت کی، میرے والدین نے مجھے وصیت کی، میرے ملنے جلنے والوں نے مجھے وصیت کی، لیکن یہاں پر وصیت ایک خاص معنی میں ہے، اور وہ ہے کہ مرنے والا باقاعدہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میری جائیداد فلاں فلاں، میری جائیداد میں فلاں فلاں کا اتنا حصہ ہے۔ اور یہ وصیت ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں باقاعدہ فرض تھی کہ مرنے والا باقاعدہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میری جائیداد میں فلاں فلاں کا اتنا حصہ ہے۔
لیکن وصیت کرنے والے کو باقاعدہ اس بات کی بھی تعلیم تھی کہ خواہ مخواہ کسی کی طرفداری نہ کرے، مستحقین کو ان کا حق دے۔ یہ نہیں کہ مستحقین کو تو چھوڑ دیا اور غیر مستحق کے لیے وصیت کر کے چلا گیا، یا غریب وارث کو تو چھوڑ دیا اور مالدار کے لیے وصیت کر کے چلا گیا، والدین کو تو چھوڑ دیا اور دور کے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے چلا گیا۔ اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ کہ جب وصیت کرنے والا وصیت کر کے چلا گیا تو دو صورتیں ہو سکتی تھی کہ یا تو اس نے وصیت مستحقین کے لیے کی ہے یا غیر مستحقین کے لیے کی ہے۔ مستحقین کے لیے اگر وصیت کر کے گیا ہے، اپنی جائیداد میں کچھ حصہ اور کچھ مال کی باقاعدہ وصیت مستحقین کے لیے کر کے گیا ہے، تب تو وہ باقاعدہ حق پر تھا، سچ پر تھا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی وصیت کو بدلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وصیت جو کر کے گیا ہے وہ مستحقین کے لیے کر کے گیا ہے، غیر مستحقین کے لیے نہیں کر کے گیا ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت غیر مستحقین کے لیے کر کے چلا گیا، مثلاً والدین کو چھوڑ کر دور کے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے چلا گیا، یا غریب کو چھوڑ کر مالدار کے لیے وصیت کر کے چلا گیا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ تبدیلی کی اجازت تھی کہ باقاعدہ اس کی وصیت کی اصلاح کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اس نے وصیت مستحقین کے لیے کی ہے تو پھر اس کے مرنے کے بعد کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اس کی وصیت کو بدلے۔ اگر بدلے گا تو بدلنے والے پر ہی گناہ ہوگا۔ اور میں نے ابھی بتلایا کہ یہ وصیت ابتدائی اسلام میں اور شروع اسلام میں باقاعدہ فرض تھی۔ مرنے والے کے لیے باقاعدہ یہ بات فرض تھی کہ وہ باقاعدہ ہدایت دے کر جائے کہ میری جائیداد میں فلاں فلاں کا اتنا اتنا حصہ ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے میراث کے احکامات نازل فرمائے، کھول کھول کر آیت میراث کو ذکر کیا، تو آیت میراث نے وصیت کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام کی موجودگی میں حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا ہے، اس میں آپ نے فرمایا تھا ان اللہ اعطى لكل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ نے ہر اہل حق کے حق کو دے دیا ہے، لہذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں رہی۔ اب حکم کیا ہے؟ میں نے بتلایا کہ وصیت کی فرضیت اب منسوخ ہو گئی۔ اب مرنے والے کے لیے وصیت کرنا فرض نہیں رہا، اور وہ وارث کے لیے وصیت کر کے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے حق کو قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے۔ اب مرنے والا وارث کے لیے وصیت کر کے نہیں جائے گا۔ ہاں، مرنے والے کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ وارث کو چھوڑ کر جس کے لیے چاہے 1/3 مال کے اندر اندر وصیت کر کے جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہہ کر چلا جا رہا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے 1/3 مال اس کا ہے۔
تو 1/3 مال کے اندر وصیت کرنے کی اجازت آج بھی ہے۔ مرنے والا وارث کو چھوڑ کر جس کے لیے چاہے 1/3 مال کے اندر اندر وصیت کر کے جا سکتا ہے، اور وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی مرنے والے نے وارث کے لیے وصیت کر دی یا 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر دی، تو اب کیا اس کی وصیت پر وارثین عمل کریں گے یا نہیں؟ تو اسلامی تعلیمات اور اسلامی شریعت کہتی ہے، تو اس سلسلے میں باقاعدہ وارثین سے اجازت لی جائے گی۔ مرنے والا جو وصیت کر کے گیا ہے، وارث کے لیے باقاعدہ بالغ وارثین اس بات کی اجازت اگر دے دیں تو پھر اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی مرنے والا 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کر کے گیا ہے کسی کے لیے بھی، تو پھر وارثین اگر اجازت دے دیتے ہیں تو ان کی اجازت مل جانے کے بعد اب باقاعدہ وہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جو کر کے گیا ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وصیت ابتدائی اسلام میں فرض تھی۔ مرنے والے کے لیے باقاعدہ اس بات کو فرض قرار دیا تھا کہ وہ باقاعدہ ہدایت کر کے جائے کہ میرے مال میں فلاں فلاں کا اتنا اتنا حصہ ہے۔ اس وقت وارثین کے حصے بیان نہیں کیے گئے تھے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے باقاعدہ وارثین کے حصوں کو بیان کر دیا۔ اللہ نے ہر ایک کے حق کو بیان کر دیا۔ اب مرنے والے کے لیے وصیت کرنا فرض نہیں رہا۔ ہاں، مرنے والے کے لیے 1/3 مال کے اندر وصیت کرنا مستحب ہے، اور وہ بھی وارث کو چھوڑ کر غیر وارث کے لیے۔ اگر وہ چاہے تو 1/3 مال کے اندر اندر وصیت کر کے جا سکتا ہے، لیکن اگر اس نے 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر دی یا وارث کے لیے وصیت کر دی، تو اب ان دونوں صورتوں میں وارثین سے باقاعدہ اجازت لی جائے گی۔ اگر وارثین اجازت دے دیتے ہیں وصیت کے نافذ کرنے کی، وصیت پر عمل کرنے کی، تو ٹھیک، نہیں اجازت دیتے ہیں تو پھر 1/3 سے زیادہ میں وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور وارث کے لیے وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کچھ وصیتیں آج بھی واجب اور ضروری ہیں۔ مثلا زندگی میں حج فرض تھا، کسی وجہ سے ادا نہ کر سکا، تو باقاعدہ مرنے والا حج بدل کی وصیت کر کے جائے، اس پر واجب ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ فرض تھی، اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا، تو پھر مرنے والے کے لیے باقاعدہ یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ مجھ پر اتنی زکوٰۃ فرض تھی، میرے مال میں سے وہ زکوٰۃ نکال دی جائے۔ مرنے والے پر روزے فرض تھے، کسی وجہ سے نہ رکھ سکا، تو پھر مرنے والے کے لیے باقاعدہ یہ بات ضروری ہے کہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے روزوں کے بدلے میں صدقہ کر دیا جائے، فدیہ دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن تعلیمات کو سمجھنے والا اور قرآن تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی ایک کی موت آئے، اگر چھوڑا ہو مال کو وصیت کا نام، مرنے والا مر رہا ہے، مال چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اب اس پر وصیت باقاعدہ فرض تھی، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لیکن انصاف کے ساتھ وصیت کر کے جائے، یہ نہیں کہ غیر انصاف کے ساتھ وصیت کر کے جا رہا ہے، طرفداری باقاعدہ کر رہا ہے۔ حقا علی المتقین، اللہ فرما رہے ہیں یہ متقی لوگوں پر، پرہیزگار لوگوں پر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم، وصیت کرنے والا باقاعدہ وصیت کر کے گیا ہے، مستحقین کے لیے کر کے گیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی اس کی وصیت کو بدلتا ہے تو وہ سن لے کان کھول کر، جو کوئی بھی بدل ڈالے باقاعدہ وصیت کے علم کو سننے کے بعد، تو اللہ فرما رہے ہیں تو بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کی وصیت کو بدلا ہے، تو بیچارہ وصیت مستحقین کے لیے کر کے گیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں بدلنے والے؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ سننے والا ہے وصیت کرنے والا کیا وصیت کر کے گیا ہے، علیم جاننے والا ہے تمہاری مکاریوں کو، وہ بیچارہ وصیت کر کے گیا ہے مستحقین کے لیے، تم کون ہوتے ہو بدلنے والے؟ علیم، یہ بھی ذہن میں رکھنا، اللہ جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، لیکن اگر واقعتاً وصیت کرنے والے نے طرفداری کی ہے، غیر مستحقین کے لیے وصیت کی ہے، تو کیا اب بھی نہیں اس کی وصیت کی اصلاح کی جا سکتی؟ اللہ فرما رہے ہیں کیوں نہیں، اب وصیت کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور جو ایسی وصیت کو بدل رہا ہے جو باقاعدہ وصیت کرنے والا غیر مستحقین کے لیے کر کے گیا ہے، تو اب بدلنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو شخص ڈرے، خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا یا گناہ کا، تو وہ صلح کرا دے ان کے درمیان میں، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس طرح کے اعتراضات